رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پر مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اپنی پسند کے من پسند کسی افسر سے کروانے تفتیش آپ نے ریجیکٹ کر لی، پھر انہوں نے خود سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا کہ خدا را اس کی تفتیش کریں اس معاملے کی، تو سپریم کورٹ نے کہا یہ ٹروتھ لیس ہے، پھر اپوزیشن اپنی درخواست لے کے سپریم کورٹ چلی گئی اور انہوں نے کہا یہ فریولس ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد فائنلی جب یہ بات اکوموڈیٹ ہو گئی اور جمالی صاحب نے کہا کہ کیا ہم اس کے اوپر کوئی تفتیشی کمیشن بنا نہ دیں، تو ہم نے بغیر توقف کے کہا کہ فوراً بنا کے اس کی تفتیش کریں۔ اپوزیشن نے کیا کہا؟ نہ صرف رد کیا بلکہ کہا کہ نہ صرف ہم بائیکاٹ کریں گے سپریم کورٹ کا، بلکہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے اگر آپ نے تفتیشی کمیشن بنایا۔ تو جب فائنلی دوبارہ تفتیشی کمیشن بنا اور ہمیں یہ امید اور یقین ہوا کہ یہاں پہ انصاف ہونے چلا ہے، یہاں پہ تفتیش ہونے چلی ہے، تو ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹتے؟ اگر ہمارے دل میں کوئی بغض ہوتا، اگر ہم تفتیش سے ڈرتے تو مٹھائی نہ بانٹتے۔ لیکن چل یہ بات تو رہ گئی ایک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے یہ مٹھائی اس لیے بانٹی تھی کہ وہ ایک طریقہ کار جو لکھا گیا ہے، میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے کر رہا ہوں کہ جو طریقہ کار سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے لکھا تھا جے آئی ٹی فارم کرنے کا، کیا اس طریقہ کار کے تحت جے آئی ٹی بنی؟ اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، آپ ہی لوگ جو اہل قلم ہیں، اس کے اوپر آپ نے بے شمار دریچے لکھے ہیں، بے شمار آپ نے کہانیاں لکھی ہیں، بے شمار خبریں دی ہیں۔ جب ہم نے لڈو بانٹے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ بے شمار کاغذات جو جے آئی ٹی میں جمع کروائے جا رہے ہیں، جو شام کو ٹیلی ویژن پہ بھی چلتے ہیں، جس میں بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، تو کیا جے آئی ٹی وہ تمام ثبوت لے کر آگے بڑھی؟ کیا انہوں نے جا کر وہ تمام کاغذات جو جمع پی ٹی آئی نے کروائے تھے ان کو ٹیسٹ کیا کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اور یہ جو انٹیمیڈیشن کی ایک فضا قائم کی گئی اور دھونس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم پرائم منسٹر کے حق میں جو تم نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کو واپس لے لو ورنہ تمہیں 10 یا 15 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، کیا یہ وہ انصاف تھا جس کے ہم متلاشی تھے، جس کے لیے ہم نے مٹھائی بانٹی تھی؟ یا جب لوگوں پہ زبردستی جبر کیا گیا اور ان کو یہ فورس کیا گیا کہ وہ سلطانی گواہ بن جائیں، تو کیا یہ تھا وہ انصاف جس کے لیے ہم نے مٹھائی بانٹی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں جس وقت انہوں نے پی ایم ہاؤس کے فون ٹیپ کیے تو اس لیے ہم نے مٹھائی بانٹی تھی کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ہی فون ٹیپ کریں گے۔ جس وقت انہوں نے ایک پلندہ واٹس ایپ کا بھیجا جمع کروایا کہ یہ شخص یہ واٹس ایپ کر رہا ہے، یہ شخص یہ ٹویٹ کر رہا ہے، تو کیا یہ تھا وہ انصاف؟ ٹویٹر اکاؤنٹس جا کے لوگوں کے ٹیپ کر کے پیش کرنا، یہ وہ انصاف تھا جس کے لیے ہم نے مٹھائی بانٹی تھی؟ اور جب وہ تصویر لیک ہوئی جس کو بہت بڑھایا گیا، تو کیا اس لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھیں کہ وہ کاغذات یا وہ دستاویزات یا وہ تصاویر جو وہاں پہ جے آئی ٹی کے انڈر ان کی سپرویژن کے اندر لی جاتی ہیں ان کو ایک سلیکٹیوٹی کے ساتھ ریلیز کیا جائے، اس لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی؟ اور جب جے آئی ٹی نے مان لیا اس سب کے باوجود کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ تصویر آپ نے ریلیز کی ہے، جب جے آئی ٹی نے مان لیا کہ یہ تصویر ہم نے لیک کی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک نامعلوم شخص نے جس کا تعلق ایک نامعلوم ادارے سے ہے یہ تصویر لیک کی ہے اور اس کے خلاف ایک نامعلوم کارروائی کر دی گئی ہے۔ کیا اس کے لیے ہم نے مٹھائی بانٹی تھی، اس انصاف کے لیے؟ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں نے تو آپ کو اس بات کا جواب دیا کہ ہم نے مٹھائی کیوں بانٹی تھی اور اب ہم مٹھائی کیوں نہیں بانٹ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جا کہاں رہا ہے؟ آج بہت سے سوالات اٹھائے خان صاحب نے، جس میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے بھائی، کابینہ نے
ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے ذریعے طاقت دی JIT کو میوچول لیگل اسسٹنس کی، یعنی ریاست کے پاس جو طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ریاست سے جا کے تقاضا کر سکے کہ ہمیں کچھ کاغذات چاہیے، ہم اپنے ملک میں ہونے والی کسی بھی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ریاست کی طاقت جو ہے JIT کو دے دی گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست کی وہ اور آپ نے دیکھا اس وقت اسلام آباد میں مصدق ملک میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں، JIT میں جمع کروائی جانے والی دستاویزات شام کو ٹی وی پر لہرائی جاتی ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق JIT بنی ہے؟ یہ کہنا ہے مصدق ملک کا۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کیا اس لیے مٹھائی بانٹی تھی کہ JIT کی تصاویر لیک کی جائیں؟ مصدق ملک نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم نے اس لیے مٹھائی بانٹی تھی کہ PM ہاؤس کے فون ٹیپ کیے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا اس انصاف کے لیے مٹھائی بانٹی تھی کہ ایک نامعلوم شخص نے تصویر لیک کی اور نامعلوم شخص کے خلاف کارروائی ہوئی؟ مصدق ملک نے آج میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ JIT میں جو کاغذات جمع کروائے جا رہے ہیں وہ شام کو ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ JIT میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہنا ہے مصدق ملک کا۔ وہ میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسین نواز کی تصویر لیک کرنے والے کا نام تک نہیں بتایا گیا۔ یہ کہنا تھا مصدق ملک کا۔ وہ میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو براہ راست ان کی گفتگو سنوائی۔ مصدق ملک نے کئی سوالات بھی اٹھائے اور وہ JIT کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور JIT کی ورکنگ کے حوالے سے انہوں نے کئی سوالات بھی اٹھائے اور یہاں پر پوچھے۔ اسلام آباد میں مصدق ملک کی گفتگو کا سلسلہ ہم نے آپ تک پہنچایا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ JIT کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ JIT میں جمع کروائی جانے والی دستاویزات شام کو ٹی وی پر لہرائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق JIT بنی ہے؟ کیا اس لیے مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں کہ JIT کی تصاویر لیک کی جائیں؟ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ ترنگ کا ایک 20 روپے والا یا 2 10 والے پیک خریدیں اور پائیں وائٹل چائے بالکل فری۔ پرفیکٹ سے بھی پرفیکٹ نکھار کیسے ملے گا جاننا چاہو گی؟ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے، اس سے آدھی کوشش آپ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بزنس کلاس کا یا اکانومی کا ٹکٹ لے کے قطر جا کے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ اس خاندان سے پوچھ لیں۔ تو یہ سوالات آپ قطر سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ پہلے سے ہے؟ یہ جواب ہے جو سوال کی تلاش میں ہے یا کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں تو اس سوال کے سرے جن ملکوں میں ہیں، بالخصوص جب آپ کو کابینہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ ریاست کی بہاف کے اوپر سوالات اٹھا سکیں، تو آپ جا کے وہ سوالات کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایک منی ٹریل عمران خان صاحب نے پیش کی جو حدیبیہ کے ذریعے جاتی ہے، آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں، انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس دور کا کوئی مسعود محمود مل جائے۔ یاد ہے آپ کو مسعود محمود وعدہ معاف گواہ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی، اس کے بعد سے آج تک کسی نے ان کا نام سنا؟ کسی کو پتا ہے وہ مسعود محمود کہاں گئے؟ سنا ہے ایک تصویر آئی کسی بیچ کے اوپر، پتہ نہیں لاطینی ملک میں یا کس جگہ کے اوپر کسی بیچ پہ دیکھے گئے اس کے بعد۔ تو یہ جو مسعود محمود کی تلاش یہاں پہ ہے، یہ اس میں سے سازش کی بو آتی ہے۔ آپ کے پاس کاغذات ہیں، آپ نے لوگوں کو 8 بجے کے پروگرام میں، 10 بجے کے پروگرام میں صحافیوں کے ذریعے یہ باور کروایا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں۔ آپ نے وہ کاغذات دکھائے، آپ نے وہ دستخط دکھائے۔ آج جا کے ان دستخطوں کو کیوں نہیں ٹیسٹ کرتے ان جورسڈکشنز کے اندر؟ اس کے 2 ہی مقاصد ہو سکتے ہیں، یا تو فیصلہ آپ کر چکے ہیں JIT اور اب آپ ایک کتابچہ تیار کر رہے ہیں جو اس فیصلے تک جا سکے، اور جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی وہ آپ نہیں اس کے اندر ڈالیں گے وہ چیپٹر، اور یا آپ 60 دن ختم ہونے کے بعد ایکسٹینشن مانگیں گے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے، شام کی محفل جمتی رہے اور ایک تسلسل کے ساتھ آنے والے الیکشن تک PMLN کو اور بالخصوص پرائم منسٹر کو ملائن کیا جائے
اور روز یہ شام کو لوگوں کو بتایا جائے بغیر فیصلے کے آپ انوسنٹ ہوتے ہیں جب تک آپ کا فیصلہ نہ ہوا ہو. یہاں پہ الٹ ہے, الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ پہلے آپ گناہگار ہیں, اب گفتگو کو آگے بڑھائیں. تو یہ آپ گناہگار ہیں کہ گفتگو چاہتے ہیں آپ کے الیکشن تک چلتی رہے. کیا یہ ہے سازش؟ اور تیسری اور آخری بات میں کہوں گا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے اور اگر یہ ایکسٹینشن کے متلاشی ہیں, اگرچہ ہمارا خیال ہے کہ ان کے پاس فیصلہ کوئی ذہن میں جے آئی ٹی کے کوئی خاکہ ہے, لیکن اگر یہ صرف ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ کیا 90 دن کے الیکشن کی ایکسٹینشن مانگنے آئے ہیں 1977 کی؟ یہ جو 60 دن کا واقعہ تھا, اگر یہ 60 دن کیا ختم ہونے کو نہیں آئیں گے جیسے پہلے نہیں آئے تھے 10-12 سال؟ یہ ہیں وہ چیزیں جن سے شک و شبہ کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے. میں اختصار کے ساتھ آپ کو دوبارہ کہوں گا اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ, ہم یہاں پر آئے تھے اور ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھیں, انصاف کے متلاشی تھے. اس لیے ہماری ذہن میں یہ تھا کہ یہ تمام معاملہ یہ جو ہے یہ آئین اور قانون اور تفتیش کرنے کا جو قانونی طریقہ کار ہے اس کی مناسبت اور اس کی مطابقت سے طے ہوگا. ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. اس کے اندر جھول ہیں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, اور جس چیز کو آپ بار بار اٹھا رہے ہیں, میں نے وہ سازشیں جو ہوا میں معلق ہیں, اور یہ سازشیں صرف ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں ان سازشوں کا, یاد رہے آپ جو اہل قلم ہیں آپ نے لکھے ہیں 10-20 آپ نے اپنے جریدوں کے اندر آرٹیکلز لکھے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے اندر. آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں تو چلیں کیا سازش کی بو آئے گی, آپ کو کس سازش کی بو آ رہی ہے جو بارہا آپ جو اینالسٹ ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو اہل قلم ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, آپ جب روز اخباروں میں یہ لکھ رہے ہیں اپنے جریدوں کے اندر یہ کہانیاں, تو آپ کاہے کو لکھ رہے ہیں؟ چلیں ہمیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم پارٹی ہیں اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ قطر نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں ہے. وہ منی ٹریل جس کو بارہا قطری کہہ رہے ہیں کہ ہم وی اسٹینڈ بائی اٹ, اور آپ یہاں پر آئیں, ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور اگر یہ صرف ہیلا بہانہ ہے ایکسٹینشن کا, تو دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ایکسٹینشن؟ 60 دن کی سینکٹٹی کو آپ کیوں پش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 60 دن کی جے آئی ٹی ہے یا 90 دن کا الیکشن؟ یہ سوالات کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا, اور آپ کے سوالات چیدہ جو ہیں یہی تو میرا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے وہاں پر, میں سوال کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں نا. دیکھیے عدالت کے اندر جا کر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دفتر کے اندر, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, وزیر اعظم کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, جو بعد میں بیان دے رہے ہیں. میں دوبارہ سے انہی کا صاحب کا نام لے رہا ہوں جنہیں انٹیمیڈیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جیل میں ڈال دیں گے. شفیع صاحب کی, طارق شفیع صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہیں الہام ہوا ہے کہ کون کہاں پر جا رہا ہے؟ میرے گھر میں میرا کوئی بھائی یا کوئی کزن آئے, کسی کو الہام ہے کہ وہ شام کو میرے گھر میں آیا ہے یا نہیں آیا, اور آیا ہے تو کاہے کو آیا ہے, کیسے آیا ہے؟ یہ باتیں انہوں نے باقاعدہ جا کر سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں, اور کہا ہے برملا کہ جی یہ لوگ تو وہاں پر جا رہے ہیں. ارے بھائی, پہلی بات کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کیوں نہ جائے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ فیصلے, کیونکہ ہمیں تو جے آئی ٹی کی رپورٹس جو ہیں ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہوتا ہے ان کے متعلق جتنا آپ کو پتا ہے, تو یہ سوال تو جے آئی ٹی سے پوچھنے کا ہے کہ کون ان کو یہ خبریں دے رہا ہے, کہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں, کیا چیز وہ ٹیپ کر رہے ہیں جس کے ذریعے ان کو یہ تمام خبریں مل رہی ہیں. اور پھر ساتھ کے ساتھ انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کتنا تھک وہ پیکج جو ہے دیا ہے واٹس ایپ کالز کا, کہ کس نے کس کو, سوری ٹویٹر کا, فیس بک کا, وغیرہ وغیرہ. یہ ہیں وہ بات. ہوتی ہے تو چیئرمین کو پتا ہے, اور وہ ایک گروپ کے جن
JIT के खिलाफ हुकूमत साहब साजिश कर रही है, ग्रुप के साथ मिलकर मिली है या JIT की साजिश कर रही है, ये बता दें उनको कहाँ से होता है। मीडिया तो हजारों लोग हैं, चंद लोगों को जो चीजें फराहम की जाती हैं सरकार की तरफ से, व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड फराहम किया जाता है। व्हाट्सएप का रिकॉर्ड किसने फराहम किया है? नहीं, आपने तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। एक सेकंड ठहर जाइए। व्हाट्सएप का किसने किसको दिया है रिकॉर्ड, जरा ये तो बताइए। एक दिन आती है खबर, आती है अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप कमाल कर रहे हैं। आप सहाफ़ी जो हैं, एक खबर जो है अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर देते हैं, उसके बाद उसके सबूत और शवाहिद जो हैं वो उसी अखबार के अंदर पेश करते हैं। वो चैलेंज भी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट उसको मानती भी है और कहती है कि हाँ यही हुआ है, तो ये इल्ज़ाम हुकूमत पे आएगा। आप सहाफत छोड़ दें, हुकूमत के अंदर आ जाएं, तो फिर हम आपको हुकूमती तमाम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप सहाफ़ी हैं, आप खबर को तोड़ते हैं, फिर इल्ज़ाम हुकूमत पे लगाते हैं। मैं सहाफ़ी हूं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक नहीं हूं कि हर 6 महीने बाद पार्टी चेंज कर रहा हूं। मैंने तो भाई कोई पार्टी नहीं चेंज की। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। और एक मिनट ठहर जाइए। आप क्योंकि मेरे सब भाई दोस्त हैं, पहली बात तो ये कि मैंने जिंदगी के अंदर नहीं, आप एक मिनट रुक जाइए। आप ऐसे शोर डालेंगे तो आप मेरे मोहतरम में मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जिंदगी में पहली सियासी जमात PMLN ज्वाइन की है। इससे पहले मैंने जिंदगी में आज तक कोई सियासी जमात जो है वो ज्वाइन नहीं की। मैंने केयर टेकर हुकूमत में था, किसी सियासी जमात में नहीं था। मैं उससे पहले कभी किसी सियासी जमात में नहीं रहा। आप जो भी कह रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं, आपको ये मालूम है। लेकिन क्योंकि आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे डिस्क्रेडिट देखें। मैं अभी आपसे बात करता हूं, इस बात को नहीं, एक मिनट ठहरें। ये गलत बात कर रहे हैं क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, आप किसी भी वक्त इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। मुझे एक मर्तबा मेरे एक बड़े करीबी दोस्त जो आज भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं, नसीम अशरफ साहब ने कहा था, मैं अमेरिका में काम करता था, वॉलंटियर करने के लिए मैं यहाँ पर एज अ वॉलंटियर आया और मैंने नसीम अशरफ की मदद की और उसके बाद वापस चला गया। मैंने ना कभी हुकूमत का ओहदा लिया, ना कभी हुकूमत की नौकरी की, ना मैं कभी किसी हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ। आप कह क्यों रहे हैं? इस वजह से कि आपको मेरा आर्गुमेंट तकलीफ दे रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आप जितनी दफ़ा करना चाहें ज़रूर कर लें। यासिर साहब, मलिक साहब ये बताइएगा, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डर आपके ज़हन में है हुकूमत को इस बुखलाहट का शिकार। क्या कोई ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट फैसला आने वाला है? कोई फैसला अगर आपके हक में या अगेंस्ट आता है, अभी आपने क्या फैसला किया है? कबूल करेंगे या लग क्या? देखें, मुझे तो खुदा शाहिद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको कोई तासुर बोखलाहट का दिया है। मैं तो बिल्कुल इस वक्त किसी बोखलाहट का शिकार नहीं हूँ। मैंने तो आपको वो जो सवालात उठाए जाते हैं, मैं समझता हूँ मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपके पास हाजिर हूँ और आपकी वसातत से अवाम तक वो चीज़ें, वो सवालात जो उठाए गए हैं उनका जवाब दे सकूँ। मिठाई का सवाल उठाया गया, मैंने जवाब दे दिया। साजिशों का सवाल उठाया गया, मैंने आपको स्पेसिफिक जवाब दिए कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे साजिशों की बू आती है। जवाब जो होगा वो सामने आ जाएगा कुछ दिन में। फैसला एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे इस सूरत-ए-हाल में? देखिए, हमने इस वक्त, हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि ये तमाम तरीक़ाकार JIT का जो है वो किसी शक व शुबा से मावरा होना चाहिए था। और हमारी अभी भी मुअद्दबाना इल्तमास यही है कि पानी पुलों से नहीं गुजरा। हम इल्तमास करते हैं, मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि JIT के वो मामलात जो कानून के दायरा कार से तजावुज़ कर रहे हैं उनको कानून के दायरा कार में लाया जाए। और क्योंकि इसकी डायरेक्ट सुपरविजन हो रही है केस की, तो उनको ये कहा जाए कि जो ये ज़रूर तफ्तीश भी करें, लोगों को भी बुलाएं, 6 नहीं 600 मरतबा बुलाएं, मगर वो कागजात जो जमा हुए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हक सच का फैसला होना है उनको भी जाके टेस्ट करें। ये हमारी इल्तमास है। लास्ट सवाल मुसद्दिक मलिक साहब, आपके बहुत सारे एतराज़ात होते हैं, आप और दूसरे हुकूमती जो वज़ीर हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जब कोर्ट डिसीजन करती है, आप मिठाई बांटते हैं, बाद में जो गॉड फादर कहा गया उस पर आपका एतराज़ होता है। आपके पास लीगल रेमेडी थी, आप रिव्यू में जा सकते थे पोर्शन ऑफ डिसीजन के लिए, आप नहीं गए। अगर आप और आपने इस वक्त देखा कि इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से मुसद्दिक मलिक बात कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में बातचीत करते हुए पैनामा JIT के हवाले से ख़ास कर बात की।